بلوچستان لبریشن فرنٹ کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 6 مہینے کے دوران انہوں نے پاکستانی فوج کے 331 اہلکار مارے ہیں۔ اس رپورٹ اور دیگر خبروں کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ دوستو، بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جنوری سے جون کی 2026 کی رپورٹ آ گئی ہے اور وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز ہے اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی کی عمر قید سزا کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی اپیل میں لکھا ہے کہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے، بغیر کسی ثبوت کے 2 سال قبل ہوئے قتل کا کیس ہے، فیس لیس ٹرائل کیا گیا اور صرف 1 دن میں فیصلہ سنایا گیا، لہٰذا یہ ایک سیاسی انتقام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں بلوچ لبریشن فرنٹ کی اس رپورٹ کی طرف جس میں انہوں نے 6 مہینے کا اپنا جو ہے ریکارڈ وہ پیش کیا ہے۔ مجموعی طور پر 206 حملے کیے گئے، 331 پاکستانی اہلکار ہلاک کیے گئے فوجی اور 87 زخمی ہیں، 50 گاڑیاں تباہ کی گئیں، 33 ڈیتھ سکواڈ کے ارکان و ایجنٹس ہلاک کیے گئے، 5 تھانوں پر قبضہ کیا گیا، 160 ہتھیار ضبط کیے گئے، 22 ڈرون اور 20 سرویلنس کیمراز تباہ کیے گئے، 2 فوج کے جو راشن ڈپو تھے ان کو ضبط کیا گیا، 14 IED حملے کیے گئے، 6 گرنیڈ حملے اور 6 مقامات پر معدنیات لے جانے والی گاڑیوں پر حملے کیے، 2 ہیلی کاپٹر اور 15 موبائل ٹاور تباہ کیے، 20 شاہراہوں کی یعنی ہائی ویز کی ناکہ بندی کی، 3 بینکوں اور سرکاری دفاتر پر قبضہ کیا اور 12 اسنائپر حملے کیے۔ یہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جون کی رپورٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ ینگ ڈاکٹرز کا جو کوئٹہ میں کیمپ لگا ہوا تھا، احتجاجی کیمپ، وہاں سے جو بلوچستان کے ینگ ڈاکٹرز کا قافلہ لانگ مارچ کی شکل میں اسلام آباد گیا تھا، وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ حملوں کی کچھ تفصیل ہے۔ بلوچ ریپبلکن گارڈز نے کچھی میں 2 الگ الگ لائنوں سے 4 بجلی کے ٹاور جو ہے ان کو دھماکہ خیز مواد لگا کر تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ ریپبلکن گارڈ نے جو ہے وہ کچھی میں نوشمان کے مقام پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی تلاشی لی۔ ناکہ بندی کے دوران سبی سے سنی میں پاکستانی فورسز جو کینٹ میں ہیں ان کے لیے راشن لے جانے والی گاڑی کو ضبط کر کے راشن قبضے میں لے لیا، ڈرائیوروں کو بلوچ ہونے کی وجہ سے وارننگ دے کر چھوڑ دیا اور گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ جو خبریں ہیں ان میں لاپتہ افراد کی خبریں ہیں۔ برابر لاپتہ افراد کی لاشیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ گوادر میں 2 ماہی گیروں کی جبری گمشدگی کے بعد تشدد شدہ جو ٹارچرڈ ان کی لاشیں ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے مطابق 6 اور 7 جنوری 2026 کو علیحدہ علیحدہ چھاپوں کے دوران پیر عصا اور شاہ بخش عمر کو جو ہے وہ لاپتہ کیا گیا اور اب 6 مہینے بعد ان کی جو ہے تشدد شدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اسی طرح کوئٹہ میں جو ہنا وڑک سے اغوا کیے گئے 20 لوگ تھے، ان میں سے 9 افراد کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں پہاڑوں میں پھینک دی گئی ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ہے جس میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار 2 نوجوانوں کو دوران پولیس حراست فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ BLA نے یعنی بلوچستان لبریشن آرمی نے 2 FC اہلکاروں کو 2 جولائی کو مارو کند ضلع مستونگ میں ہلاک کیا ہے۔ یہ حملہ صبح 6 بجے سنائپر حملہ تھا، ایک زخمی بھی ہوا ہے اس میں۔ ایک اور بڑی دردناک خبر ہے کہ محمد ابراہیم اور ان کے بھائی کے گھر پر مستونگ میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ 3 جون کو حملہ ہوا تھا۔ دہشت
کمبیل میں، اور یہاں پہ کسی کو نقصان تو نہیں ہوا انسانی، لیکن خاندان کے 50 سے زائد مویشی ہلاک ہوئے ہیں اس حملے میں۔ پھر اس کے علاوہ خاران گواش میں خاران یکمیچ سی پیک روڈ پر کئی گھنٹوں تک ناکہ بندی کی گئی ہے۔ نوکنڈی سے متصل ڈیورڈ لائن پر پاکستانی فوجیوں نے بلوچ اور پشتون ڈرائیوروں پر وحشیانہ تشدد کیا ہے، اور 40 سے زائد ان کی جو گاڑیاں ہیں ان میں مٹی ڈال دی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بغاوت ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، اور کل 5 جنوری کو بڑے شدید مظاہرے کیے گئے۔ ان مظاہروں میں بلوچستان کی طرف سے بھی ایک وفد نے شرکت کی، وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بلوچ ساتھی ہمارے ساتھ یہاں یکجہتی کے لیے آئے ہیں، پشتون ساتھی یہاں ہمارے اس عوامی جو یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اس میں لندن پہنچے ہیں۔ ہم بلوچ ساتھیوں کا، پشتون ساتھیوں کے بے حد مشکور ہیں جو یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے دکھ، ہمارے درد میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو ہم ان تمام اسیروں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج لندن میں یہ جو ہمارا احتجاج ہے، ہمارا یہ مظاہرہ ہے، ہمارا یہ جو مارچ ہے، یہ ان تمام گرفتار کیے ہوئے، ان تمام نامعلوم مقام پر منتقل کیے گئے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ناظرین، صرف بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے، بلکہ اس میں پشتون لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے بھی آ کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری عالمی تنظیمیں بھی آئی تھیں، برطانیہ کی ٹریڈ یونینز تھیں، بہت سارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی تھے۔ پاکستان میں اب لگتا یہ ہے کہ جو پنجاب سامراج کے زیر تسلط جو قومیں ہیں وہ اب تقریباً سب بغاوت پر اتر آئی ہیں عملاً، اور اب ان کے درمیان ایک وسیع تر اتحاد کے امکانات یقیناً روشن ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔